العالمین نے اس شریعت میں جو بھی حکم نازل کیا، نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے بزرگ مسلمانوں کا پورا خیال رکھا، بہت خیال رکھا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری کی ہے، جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ وہ بنو سلمہ میں امامت کرتے تھے۔ بنو سلمہ ایک علاقہ ہے جو آج مسجد قبلتین وغیرہ ہے، وہاں وہ امامت کرتے تھے، وہی علاقہ تھا ان کا۔ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے مدینے میں، مسجد نبوی میں، پھر بنو سلمہ جاتے، اپنی قوم کی امامت کرتے، عشاء کی نماز میں لمبی لمبی سورتیں پڑھا دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ ہوا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کو جب اطلاع ملی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ڈانٹا اور آپ نے کہا افتان انت، افتان انت یا معاذ، 3 مرتبہ کہا آپ نے، اے معاذ تم امت کو فتنے میں ڈال رہے ہو کیا؟ آزمائش میں، دین کے نام پر آزمائش میں ڈال رہے ہو۔ اس کے بعد نصیحت کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا فلولا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی، کتنا اچھا ہوتا کہ تم سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی اس طرح کی صورتیں پڑھاتے عشاء میں، لمبی لمبی صورتیں پڑھا کر تم امت کو فتنے میں ڈال رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ، اس لیے کہ تمہارے پیچھے بزرگ لوگ، بڑی عمر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کمزور لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور کمزور ہونے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں، کوئی کسی نوجوان کو بھی کوئی عارضہ ہو اور پتہ نہیں کس کی کیا حاجت ہے دنیاوی اعتبار سے، گھر کی، کسی اور چیز کی، کسی کو وقت دے کے آیا ہو، کوئی طالب علم ہو، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، وذو الحاجہ، کوئی بھی حاجت مند ہو سکتا ہے، اس لیے درمیانی نماز پڑھائی جائے۔ کتنا خیال رکھا اللہ کے رسول بزرگوں کا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے کتاب اقامت الصلاۃ میں، عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مجھے طائف کا گورنر بنایا تھا۔ جب مجھے گورنر بنا کے بھیجا طائف کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا کہا؟ کئی باتیں کہیں، لیکن ایک گورنر کے طور پر سب سے آخری بات جو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ یا عثمان تجاوز فی الصلاۃ، اے عثمان نماز ہلکی ہونا تمہاری، کیونکہ تم گورنر ہو تو نماز تم ہی پڑھاؤ گے، تو تمہاری نماز ہلکی ہونا۔ اور کیا کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ وقدر الناس باضعفہم، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں جو سب سے کمزور ہے اس کو خیال رکھ کے نماز پڑھاؤ، اس کا خیال کرو، جو سب سے کمزور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم تعلیمات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالسَّقِيمُ وَالْبَعِيدُ وَذَا الْحَاجَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں، بیمار لوگ بھی رہتے ہیں، اتنی بیماری رہتی ہے کہ وہ نماز کو آ سکتے ہیں جماعت میں اور وہ آ جاتے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ کوئی مسافر بھی ہوگا اس کا بھی خیال رکھا جائے، کوئی حاجت مند بھی ہوگا اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ ایک گورنر کو سب سے پہلے کہا کہ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرُ، بڑی عمر کے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ اللہ کے رسول نے نمازوں میں اس کا خیال رکھا۔ رمضان کے روزوں کی بات لیجیے آپ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے جو روزے ہیں جو فرض کیے گئے ہیں اور اس کے مقررہ وقت ہیں. کوئی شخص بیمار ہے, کوئی شخص سفر میں ہے, وہ ان دنوں کے روزے آنے والے دنوں میں رکھ لے, جو سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے اس مہینے میں نہیں رکھ پائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی وہ کسی مسکین کو کھلا دیتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے. یہ شروع میں تھا قانون, شروع میں حکم تھا یہ. اس کے بعد اللہ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس کو طاقت ہے وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہی ہے. پہلے کیا تھا کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی ایک دن کے اعتبار سے کسی مسکین کو کھلا دیتے تو جائز تھا, روزہ رکھ لیتے تو اچھی بات تھی, ایک اختیار تھا. لیکن بعد میں وہ اختیار ختم کر دیا گیا. لیکن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح بخاری میں وہ روایت ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ آیت کریمہ لیست بمنسوخہ, یہ آیت منسوخ نہیں ہے, بلکہ هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرہ لا يستطيعا ان يصوما فيطعمان مکان یوم مسکینا. عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما, اس آیت کریمہ میں آج بھی وہ بڑی عمر کا شخص یا بڑی عمر کی عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں, رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں تو ہر ایک روزے کے اعتبار سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے. آپ اندازہ لگائیے رمضان کے روزے فرض ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں جو مسلم بڑی عمر کے مرد اور عورتیں ہیں کتنا خیال رکھا اللہ رب العالمین نے ان کا. ہم کتنا خیال رکھنا چاہیے, شریعت خیال رکھتی ہے ان کا. ایک حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد کتاب المناسک, حج کا معاملہ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول ان ابی شیخا کبیرا لا يستطيع الحج والعمرہ ولا الظعن. اے اللہ کے رسول میرے والد بہت بوڑھے ہیں, نہ حج کر سکتے ہیں, نہ عمرہ کر سکتے ہیں, نہ کسی طرح کا بھی سفر کر سکتے ہیں, کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم احجج عن ابیک واعتمر, تمہارے والد کی طرف سے تم حج اور عمرہ کر سکتے ہو, کیونکہ انہیں کسی طرح کی بھی سفر کی طاقت نہیں ہے. یعنی شریعت نے کتنا خیال رکھا ہمارے بزرگوں کا. ایک حدیث آتی ہے سنن نسائی کی کتاب المناسک میں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد الکبیر والصغیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی عمر کے لوگ, چھوٹے بچے, کمزور لوگ, عورتیں, ان کا جہاد ہی یہی ہے کہ حج اور عمرہ کر لیں. حج اور عمرہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں عمرہ میں ہی کتنی تکلیف ہوتی ہے, اگر حج کا معاملہ ہو تو کہا کہ یہ ان کے لیے یہی جہاد ہے, یہ معمولی بات نہیں. شریعت نے ان کی کمزوری, ان کی بڑی عمر کا کتنا خیال رکھا, کتنا اجر دیا شریعت نے, کتنی اجر دی شریعت نے ان کو, سبحان اللہ, کتنا بڑا مقام دیا شریعت نے ان کو.